2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، مستند ماہر معیشت بھی ہے۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ ایک ہمارا ناسور ہے جو کہ ہماری معیشت کے متعدد ناسور ہیں، ان میں سے ایک ناسور ہے۔ اب اس کی میں خود اس پروگرام اور اس سے پہلے تقریباً 15-20 سال سے ان کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ایک سی بات کرتے ہیں، اس کے لیے یہ کرنا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بورڈ لانا ہوگا، چیئرمین کو الگ کرنا ہوگا، ایگزیکٹو چیئرمین نہیں ہوگا، پھر ایک حکومت کا یہ حصہ ہوگا، حکومت اس کے بیچ میں نہیں بولے گی۔ مگر ایک رتی جو بہتر ہو جائے صورتحال، آپ کے خیال میں وہ کیا مسنگ عمل ہے جو کہ بالکل نہیں ہو رہا؟ وہ کرٹیکل انگریڈینٹس کیا ہیں جو اس ہڈیا کو پکائیں؟ شکریہ کامران بھائی۔ صرف ایک ہی عمل ہے جو کرنا ہے اور جس سے یہ کمپنیاں بہتر ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے نجکاری، پرائیویٹائزیشن۔ دیٹس اٹ۔ یہ جتنے بھی ماہر آپ کو بولتے ہیں نا کہ ہم اس کو بورڈ ٹھیک کر دیں گے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے اس سے کہہ رہا ہوں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا۔ کامران بھائی، یہ ہم اور آپ 15-20 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں، میں تو کنسسٹنٹلی 15 سال سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یار آپ ان کو نجکاری کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں نے کہا تھا ایسے ہی عذرائے مذاق کہ جو پی آئی اے لے گا اس کو اسٹیل مل فری دے دیں گے، تو ان لوگوں نے بڑی بات بتائی کہ کون آپ فری دینے والے ہیں، لیکن میرا تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کی تو ایکویٹی نیگیٹو ہو چکی ہے کہ ان کے اثاثوں سے زیادہ ان کے اوپر قرض لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے ہر قسم کا بورڈ ٹرائی کر لیا، آپ نے ڈفرینٹ حکومتوں کے ڈالے ہوئے بورڈ ٹرائی کر لیے، پی ٹی آئی نے ٹرائی کر لیا، پی ایم ایل این نے ٹرائی کر لیا، پی 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 نے ٹرائی کر لیا، ماشاءاللہ میں ٹرائی ہو گیا۔ پی آئی اے جو ہے وہ بدستور لاس کر رہا ہے، پچھلے سال 100 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ فلائٹ لیں تو پاکستان میں 5 ایئر لائن ہیں، 4 نجی ایئر لائن ہیں، سیم سروس دیتی ہیں، شاید تھوڑی بہتر سروس دیتی ہیں، فیئر بھی ان کا برابر ہوتا ہے پی آئی اے کے، لیکن وہ سب پیسے کماتی ہیں اور ٹیکس بھرتی ہیں۔ پی آئی اے 100 ارب روپے کا نقصان کر کے بیٹھی ہے پچھلے سال، جس سے آپ میرے خیال سے 4 یا 5 آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلز بنا سکتے تھے، آپ پتہ نہیں کتنے بچوں کو تعلیم دے سکتے تھے، کتنے لوگوں کو آپ بجلی سستی بیچ سکتے تھے، لیکن آپ بدستور بس وہ لاس کر رہے جا رہے ہیں۔ آپ یہ گارنٹی کر دیں کہ جو لوگ حکومت کے اداروں میں کام کرتے ہیں ان کی نوکری نہیں ختم کریں گے، لیکن خدارہ نجکاری کریں۔ مفتاح صاحب، یہ جو پھر اس کی آرگومنٹ آتی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں، جیسے ایک بار پھر آج ایک اور وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے فرما دیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائے، ایکسپیرینس لوگ لے آئیں، وہ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، وہ بڑے پروفیشنلز ہو، کارپوریٹ ورلڈ کا تجربہ رکھتے ہوں، ان کا ایم ڈی جو سی او جو ہے وہ گورنمنٹ اس پہ انٹروین نہ کرے، پھر ایک بورڈ ہم بنا دیں، اس کے جو چیئرمین ہوں وہ الگ ہو، یہ الگ ہو۔ یہ ساری گفتگو بار بار ہم سنتے رہے ہیں، اور یہ کیوں اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے؟ کیا یہ حل ہے کہ گورنمنٹ بنا دے بورڈ، اور گورنمنٹ پھر جو ہے اس پہ اپنا اسٹیک رکھ لے، اور پھر گورنمنٹ دور سے دیکھے کہ کیسی چل رہی ہے؟ شمشاد اختر صاحبہ خود ایس ایس ڈی سی کی چیئرمین ہیں، ان کو ایس ایس ڈی سی کی چیئرمین پی ٹی آئی نے حکومت نے لگایا اور پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو واپس چیئرمین بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ شمشاد صاحبہ کے تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، تو انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں، کوئی ان کے اوپر اللہ کی مہربانی سے کوئی داغ دبا نہیں ہے، کوئی انٹیگریٹی کا ایشو نہیں ہے، رائٹ؟ وہ چیئرمین ہے، بڑا اچھا بورڈ ہے ایس ایس ڈی سی کا، انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے، ایم ڈی الگ ہے، چیئرمین الگ ہے۔ کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھ کے آ جائیے کہ کتنی یو ایف جی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ 2 سال تک بیچ میں یہ لوگ آڈٹ نہیں کروا سکتے تھے، آپ دیکھ لیجئے کہ ایس این جی اے پی ایل کا حال کیا ہے، کیونکہ وہ پرائس نہیں کر سکتے، پرائس تو پولیٹیکلی فیصلہ ہوتی ہے، پالیسی تو اسلام آباد میں بن کے آتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ انڈیپینڈنٹ بورڈ کرتے ہیں، بھائی آپ کو کام یہ، اور دوسرا نقصان جو ہوتا ہے نا کامران بھائی وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں، جب ان کو نقصان ہو رہا ہے تو گورنمنٹ ان کے لیے سمپیتھیٹک ہو جاتی ہے، پرائس بڑھا دیتی ہے، بوجھ عوام پہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ وگرس ریگولیٹر ہو اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں تو وہ بولے گا بھائی تم نقصان کرو، اگر تم میں ضائع آپ کر سے رہے ہو کہوں، گیس، آپ تم کا نقصان کرو۔ اتنا زبردست ایکسپیرینس ہے، آپ کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کا پرائیویٹ بزنس کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی اپنی ایجوکیشن ہے، کہ مجھے یہ 2 چیزیں کرنی ہے۔ مجھے ایک پاکستان اسٹیل اس سے جان چھڑانی ہے، یعنی کہ جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یہ پی آئی اے، اس سے مجھے جان چھڑانی ہے۔ یہ مثال کے طور پہ صرف یہ 2، یہ میں آپ کو ٹاسک کر دوں تو یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنے دن میں یہ پورا ہو سکتا ہے؟ پاکستان اسٹیل پچھلے میرے خیال سے کوئی 8 سال سے بند ہے، 8 سال سے آپ لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں، اس پہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے، چلو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہے، 8 سال سے بند ہے۔ اس کا صرف پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو لیز کر دیں گے کسی چائنیز کمپنی کو، وہ صرف ایریا
اور بیسکلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس کے اوپر اتنا قرض ہے SSDC کا اور اتنا قرض ہے نیشنل بینک کا کہ اگر وہ قرض واپس نہیں دے گا تو نیشنل بینک کی بیلنس شیٹ خراب ہو جائے گی, SSDC بینکرپٹ ہو جائے گی. تو ہم نے جب تھا حکومت میں تھا تو 13-17 کے اندر تو ہم نے یہ حل نکالا تھا کہ یہ زمین جو ہے اسٹیل مل کی ایکسٹرا, یہ زمین نیشنل بینک اور SSDC کو دے دو, ان کی بک 0 کر دو اور اس کے بعد یہ زمینیں بیچتے رہیں. اب آپ کے پاس یہاں پہ 15,000 ایکڑ, اس میں سے چوری بھی ہو گئی ہے زمین, قبضہ بھی ہو گئی ہے, اب 8,500 ایکڑ صرف زمین رہ گئی ہے. 2,000 ایکڑ زمین تو قبضہ ہو گئی ہے اسٹیل مل کی. تو جب 8,500 ایکڑ زمین رہی ہے وہ آپ بیچ دیں, سستے داموں بیچ دیں, اس سے 4 انڈسٹری لگ جائے گی. اور مسئلہ یہ ہو گیا اسٹیل مل کے اندر کہ جو نئی انڈسٹری آج لگاتے ہیں آپ اسٹیل کی, وہ اس سے بہت سستی لگ سکتی ہے, جس کے اندر بجلی کی بہت زیادہ کنسمپشن ہے, کم ہے کنسمپشن. تو یہ اسٹیل مل تو وائبل ہی نہیں رہی. یہ 1960 کی رشین اسٹیل مل ہے, اس کو کون چلا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو سستی بیچیں گے تو پیچھے نیب کھڑا ہوا ہے. مطلب یہ ہم نے اپنے آپ کے لیے مسائل کر رکھے ہیں نا, ہم نے یہ فیصلے خود ایسے کرے ہوئے ہیں. سر PIA کے اندر میں معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں 100 ارب روپے کا نقصان ہے. PIA اس پہ بھی نقصان کرتی ہے, انٹرسٹ کی وجہ سے بھی نقصان کرتی ہے جس کو وہ لیگیسی کاسٹ کہتے ہیں, اور PIA آپریٹو نقصان بھی کرتی ہے. PIA کو مجھے یاد ہے کہ 2016-17 میں کچھ 17-18 ارب روپے دیے گئے تھے کہ آپ نوز ٹو ٹیل جو ہے وہ سیٹیں چینج کر لیں. وہ پیسے لے کے انہوں نے سیٹیں بھی کوئی چینج نہیں ہوئی, پیسے کھا گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی فائنانس منسٹر سے پوچھ لیجئے, مجھ سے نہیں, آپ حفیظ شیخ سے پوچھ لیجئے, اسد عمر سے پوچھ لیجئے, جو سب سے تکلیف دہ میٹنگ ہوتی ہے جب آپ کو پرائم منسٹر بلاتا ہے جب ایویشن کا وزیر آیا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جائیں گے, PIA رونا دھونا شروع کرے گی, آپ کو 2-4 ارب روپے دے کے آنا پڑے گا. ایک چیز وائبل ہی نہیں ہے, ایک چیز وائبل ہے ہی نہیں, تو اس کو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ اس کو آپ بیچ دیں, پاکستان جس کو خریدنا ہے وہ خرید لے. اب یہ فرمائیے, یہ ڈسکوز, ان کے بھی 10 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ڈسکوز کے بورڈ لگا دو, ایکسپیرینس لوگ لے آؤ, پروفیشنل لے آؤ, ایک بورڈ ہو جائے جس میں ہم انٹروین نہ کریں اور وہ ڈسکوز جو ہیں ان کے حوالے کر دیں, لیکن رہیں وہ اسٹیٹ اونڈ, ہمارے قبضے کے اندر رہیں. اس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ کیونکہ یہ ہے ایک سب سے بڑا عذاب جس پہ ابھی IMF بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. سر گزارش میری یہ ہے کہ PIA تو اب اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, اور اسٹیل مل تو بند رکھیے. ایکچولی ہماری معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز, جنریشن کمپنیز, گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور PSO اور OGTC وغیرہ کو پرائیویٹائز کریں. PSO اور OGTC کی کوئی بات نہیں کرتا, لیکن PSO کے اندر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ PIA مثال کے طور پر PSO کو پیسے نہیں دیتا. بہت ساری کمپنیوں کے آپس میں سرکولر ڈیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ حکومت کی کمپنیاں ہوتی ہیں, لوگ بولتے ہیں یار ابھی 1 مہینہ چھوڑ دو, 1 مہینہ چھوڑ دو, 2 مہینہ چھوڑ دو. جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہوں گی تو یہ حساب کھڑے ہوں گے, اور یہ اکانومی میں ایفیشنسی آئے گی. جب تک آپ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز, گیس اور بجلی کی آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, آپ اکانومی میں ایفیشنسی نہیں لا سکیں گے. آپ غلط جگہ پہ بجلی بیچ رہے ہیں, کہیں پہ وہاں پہ بجلی بیچ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ کتنا مشکل عمل ہوگا, اس کے لیے رکاوٹیں کیا ہیں؟ اگر کوئی آ جائے جو دل سے ٹھان لے کہ مجھے یہ پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ سر اب جیسے فواد حسن صاحب ہیں, ایماندار شریف آدمی ہے اور ہوشیار بھی ہے, لیکن ابھی وہ بھی پرائیویٹائز کرنے جائے گا نا تو آپ دوسرے لوگ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ان کے جو مخالف ہیں وہ ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں گے, کیچڑ ڈالنا شروع کر دیں گے. بیچارے کو آلریڈی آپ نے غلط جیل میں رکھا تھا 2.5 سال. اب ہوگا یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو ہم اخبار والے بھی, جرنلسٹ بھی, سیاستدان بھی بہت جلدی لوگوں کو چوری کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ذرا سا کیئرفل رہنا پڑے گا, ہم سب کو سپورٹ کرنی پڑے گی کہ ایک آدمی پاکستان کا کام کر رہا ہے, ان چیزوں سے جان چھڑوا رہا ہے جو ہمارے لیے ناسور بن چکی ہیں, تو خدا را اس کو کرنے دو, اس کو تنگ نہیں کرو. دوسرا یہ کہ پھر یہ نیب کے قوانین کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا, کورٹس کو بھی جو ہے نا وہ فوراً سے اسٹے آرڈر نہیں دینا پڑے گا. ایک ایگزامپل اگر کامران بھائی مجھے اجازت دیں تو میں دیتا ہوں. 2005 کے اندر مشرف صاحب کے زمانے میں OGDC کے 10% شیئر بیچے گئے تھے $1 بلین کے. آج OGDC کے شیئرز جو ہے نا وہ 100% اس کی ویلیو $1.38 بلین ہے. ہم نے اس کمپنی کو 14% پہ لے آئے. پچھلے 19 سال میں ہم نے OGDC کی ویلیو شرنک کر کے, جو کہ انٹرپرائز ویلیو اس کی جو 100 بلین تھی, آج اس کو ہم 10 بلین تھی, اس کو ہم 1.4 بلین پہ لے کے آ گئے. یہاں پہ ہم پاکستان کو لے کے آئیں کہ ہم اپنی انٹرپرائز ویلیوز جو ہے وہ 10% پہ لے آئیں. تو یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اب یہیں پہ روک لیں, اب اس جگہ پہ روک لیں, اس جگہ پہ روک لیں کہیں اس سے پہلے کہ یہ بھی سب نیگیٹو ایکوٹی میں چلی جائیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.